اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے علی لاریجانی جو کہ ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں ان کو شہید کر دیا ہے. تاحال ایرانی میڈیا کی طرف سے اس خبر کی تردید ہو رہی ہے، بلکہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ہی از الائیو ایک ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام بھی شیئر کیا جا رہا ہے جس پہ کوئی تاریخ تو مینشن نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ اس پیغام میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو کہ شہید ہوئے تھے IRIS دینا میں، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی آج تدفین تھی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیغام آج کا ہی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی اور کیا ہوگا ایران کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور مزید کیا کیا ہو سکتا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب، ایران کی لیڈرشپ کو تو شروع سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک فقدان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بیسکلی کہ لیڈرشپ موجود نہیں ہوگی تو جنگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. نہ عوام کھڑی ہوئی امریکہ کے حق میں اور رجیم کو ٹاپل ڈاؤن نہیں کیا. اچھا، ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس کے ساتھ غلام رضا ہیں جو کہ ان کی بسیج فورس کے کمانڈر تھے، ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ساتھ شہید ہو گئے. تو لیڈرشپ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک فقدان پیدا ہو، اسٹریٹجی کے اندر کوئی آپ کو ایک تعطل نظر آئے اور امریکہ کو کوئی ایج ملے. اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی، اور ملٹری کے کئی جو سربراہان ہیں پاسداران انقلاب کے، اور اس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاسداران انقلاب کی مختلف کورس بنا کر ان کو انڈیپینڈنس دے دی گئی کہ وہ جیسے چاہیں اہداف کا انتخاب کریں اور پھر اپنا کام کرتے رہیں. تو وہاں پر تو قیادت کا بحران اس طرح سے حل کر لیا گیا. لیکن جو سیاسی قیادت کا بحران ڈاکٹر عروہ ہوتا ہے وہ اتنے آرام سے ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد بھی کئی نام سامنے آ گئے تھے، اور آیت اللہ علی خامنئی جو طویل عرصے سے اس عہدے پر تھے، سپریم کمانڈر کے اور پہلے صدر رہے تھے، ان کا سسٹم کے اندر بہت دور تک اثر و نفوذ تھا. وہ یک وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ مجتبیٰ خامنئی آ گئے. اور مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں بھی ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کی صحت کیسی ہے، وہ خود ان کی کیا وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جو محفوظ ہے اور نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور کیا وہ واقعی ایک رہبر کا فرض سر انجام دے رہے ہیں جس طرح ان کے والد دے رہے تھے. تو ابھی تک ان سے بھی ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں سیکنڈ ہینڈ پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ کچھ نہیں جانتے. ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، انہیں پبلک میں نہیں دیکھ سکتے، پبلک ابھی تک انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. تو شکوک و شبہات تو جائز ہیں حبیب صاحب، جائز ہے. اسی طرح اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد یہ جو یعنی علی خامنئی جو ٹاپ پہ تھے، اب ان کی جگہ مجتبیٰ خامنئی جو خطرے میں، اور پھر علی لاریجانی ایک محض ایسا نہیں ہے کہ علی لاریجانی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک افسر تھے اور ان کی جگہ دوسرا افسر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے. علی لاریجانی دراصل ایران کے ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ اس کے مختلف لوگ مختلف جگہوں پر کام کرتے رہے. اور علی لاریجانی کے بھائی جو ہیں، ایک بھائی چیف جسٹس رہے ہیں، ایک بھائی ڈپلومیٹ ہے، ایک بھائی استاد ہیں، ایک بھائی اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے ہیں. تو ان کو تو لاریجانی بردرز کہا جاتا تھا. یعنی یہ اتنا تگڑا اور انفلوئنشل خاندان تھا وہاں پہ. اور یہ وہ خاندان ہے جو امام خمینی کے ساتھ تھے. ان کے والد مرزا ہاشم لاریجانی وہ ان کے ساتھ، یعنی ان کا قرب انجوائے کرتے تھے. اور پہلے جو لوگ نکالے گئے تھے ایران سے اس میں ہاشم لاریجانی تھے، یعنی علی لاریجانی کے والد. اور پھر انہوں نے عراق میں نجف میں قیام کیا تھا. تو یہ علی لاریجانی وہی پیدا ہوئے تھے. تو ایک ہسٹری ہے. تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے انٹرنچ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی نقصان پہنچتا ہے. تو ایران نے ابھی تک اس کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے. اور اس دعوے کو غلط نہ سمجھنے کی ایک وجہ ہے کہ اس سے پہلے علی خامنئی کا معاملہ بھی وہیں سے بریک ہوا تھا، پہلے اسرائیل سے اور پھر ایران سے، اور پھر کچھ ٹائم ایران نے لیا تھا. تو قیادت کا یہ بحران جو سیاسی سطح پر پیدا کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد تو براہ راست لگتا ہے کہ ایران کے اندر ایک جو ابال ہے وہ پیدا ہو. دوسرا، علی لاریجانی ہی کیوں اور بسیج ہی کیوں؟ علی لاریجانی پچھلے کچھ دن سے اگر آپ ان کا ٹویٹر یعنی ایکس اکاؤنٹ اگر دیکھیں تو وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب بھی کر رہے ہیں اور ہٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ جو لوگوں کو ختم کر رہے ہیں آپ بھی ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں، آپ بھی ختم ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو بیان جو ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب امریکی فوجیوں کا شکار شروع ہو جائے گا اگر ہمارے ہم بجلی بند ہوئی.
ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے وہ بیانات براہ راست دے رہے تھے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ ٹویٹس سے نہیں جیتی جا سکتی, آپ نے اب شروع کر دیا تو پھر. ہاں, تو جب وہ اتنی ایک پوزیشن لے رہے تھے اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ وہ نظر بھی آ رہے تھے, القدس ریلی میں وہ دکھائی بھی دے رہے تھے, اور 2-3 دن سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا علی لاریجانی پہ بڑا فوکس کیا ہوا تھا. علی لاریجانی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا یہ کون ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, اور ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی لاریجانی کو پہلے ظاہر ہے ان کی ایک حیثیت تو تھی, تو انہیں ٹارگٹ کیا گیا شاید اس بنیاد پہ کہ وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دوسرے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں. اب اور پھر وہ ظاہر ہے جسے جن لوگوں کو کہتے ہیں نا جامع العلوم قسم کے شخص تھے, وہ انہوں نے مذہبی علوم بھی حاصل کیے تھے اور کیے, اللہ کرے وہ حیات ہوں, مگر مشرقی اور مغربی علوم دونوں پہ ان کو قدرت تھی اور فلسفے پہ ان کا بڑا کام ہے. حبیب صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنگ میں کوئی اصول, کوئی مورالیٹیز نہیں ہے؟ مطلب جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے بھی پرانے وقتوں میں بھی جو جنگیں ہوتی تھی, کبھی بھی اس طرح سے جیسے بادشاہ ہے یا اس طرح کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی تھی ان کو ہٹ نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ آپ کو ایک مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی آپشن کھلی رکھنی ہوتی تھی. لیکن اب جس طرح ٹرمپ نے بھی کل کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کس سے بات چیت کر رہے ہیں, ہم تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, کیونکہ زیادہ تر لیڈرشپ تو ہم نے مار دی ہے. پرانی جنگوں میں یہ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. پرانی جنگوں بادشاہوں کو تو قید کرتے تھے, بادشاہوں کو قید کرتے تھے, لیکن پرانی جنگوں میں کام اور بھی ہوا کرتا تھا. وہ وہاں پہ جہاں پر صلح کرنی ہوتی تھی وہاں پہ یہ گنجائش رکھی جاتی تھی. جہاں پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا وہاں پہ بادشاہ سلامت کی زندگی نہیں بچا کرتی تھی عام طور پہ, اور وہاں پہ میدان میں ہی فیصلے کر لیے. تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہاں کیا اپروچ ہے. جو دیکھیے جو یہاں پر اپروچ ہے وہ مذاکرات کی تو تھی نہیں, کیونکہ اس جنگ سے تو پہلے بھی مذاکرات شروع تھے اور بیچ میں بھی مذاکرات کی بات چلی لیکن پھر ختم ہو گئی. لیکن ایک کور لینے کی کوشش تو کی. یہ بنیادی طور پر ایران پر قبضے کی جنگ ہے ڈاکٹر عروہ. یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ ایران کو کسی بات پر منانا ہے اور منانے کے بعد تھینک یو ویری مچ, ہم گڈی ہو گئے, بڑے اچھے, اب ہنسی خوشی رہا کریں گے. ایسا نہیں ہے. ایران پر قبضہ مطلوب ہے, ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ مطلوب ہے, ایران کو اسرائیل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے, اس کو دور کرنا مطلوب. تو حبیب صاحب پھر تو جب مقاصد یہ ہوں تو پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہو سکتی ہے اور نہیں کی جائے. لیکن حبیب صاحب ابھی امریکی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیو وٹکاف اور عباس اراغچی کے درمیان میں رابطہ بحال ہو رہا ہے, مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں. امریکہ بھی دبے لفظوں میں یہ باتیں بار بار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ایران ڈیسپریٹ ہے بات چیت کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عباس اراغچی نے بالکل آؤٹ رائٹلی اس چیز کو ڈینائی کر دیا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہمارا جو پرانا ایکسپیرینس تھا کہ مذاکرات کے دوران ہم پہ حملہ ہوا تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ ساری مذاکرات کی جو باتیں ہیں ساری, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک کور لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو حبیب اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا, یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو چکی, یہ جنگ ریجیم چینج ہونے تک اسرائیل اور امریکہ, میں اب اس پہ بالکل یکسو ہوں کہ اس کو وہ جاری رکھیں گے, اور اس کے لیے انہیں خواہ کچھ ہی کرنا پڑے. کیونکہ اگر یہ جنگ یہاں پر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد امریکہ تو چلا جائے گا, اسرائیل کا وجود نہیں رہتا, اور پھر خلیجی ممالک جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان سب کو ختم کرنا پڑے گا. پر حبیب صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جو ان کے مطلب باڈی لینگویج ہے, جو اسٹیٹمنٹس یہ پاس کر رہے ہیں, دے آر فل آف کنفیوژن. ٹھیک ہے, ایسا نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ کی انتظامیہ بھی, ایون کل پیٹ ہیگسیت کو میں سن رہی تھی تو اس کی جو باڈی لینگویج تھی, جو ٹون تھی, جو فرسٹریشن تھی اس کے لہجے سے, اور وہ میڈیا کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ اٹس یو ہو آر میکنگ دا پریزیڈنٹ لک بیڈ ان فرنٹ آف دا ورلڈ, اور وہ آپ ہمارا امیج جو ہے وہ بیسکلی ٹارنش کر رہے ہیں, اور ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہو, کیونکہ آپ مطلب یو چیئر اگینسٹ دا لیڈرشپ آف ٹرمپ نا. تو پیٹ ہیگسیت کی اس وقت جو فرسٹریشن تھی, اگر آپ دیکھیں اس میڈیا ٹاک میں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سچویشن ہے دیٹس ناٹ آل گڈ فار امریکہ ایز ویل. تو پھر اس وقت یعنی اگر ان کو یہی تھا کہ ہم نے قبضہ ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ریجیم چینج یا صرف یہ یورینیم افزودگی, صرف یہی ایشوز نہیں ہیں, تو پھر کنفیوژن اور فرسٹریشن کیا ہے امریکہ کے پارٹ کے اوپر؟ یہ جتنا بھی آپ کو امریکن نیریٹو میں تضاد دکھائی دے رہا ہے, بنیادی طور پر اصل مقصد کو چھپانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اصل مقصد اگر یہ ہو, یہ کہہ دے منہ سے کہ جناب ہم نے تو ایران پر قبضہ کرنا ہے جس طرح عراق پہ کیا تھا,
ٹھیک ہے. تو اس کا ظاہر ہے یہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, خود امریکن آڈینس کے لیے, امریکن کانسٹیٹوئنسی جو ان کی ہے اس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے کیا شروع کیا, اب دنیا میں کو فتح کرنے چل پڑے. تو لہٰذا یہ اصل مقصد کو جب چھپایا جا رہا ہے تو اسی کی وجہ سے یہ آپ کو بیانات میں تضاد نظر آ رہے ہیں. یعنی اگر میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ میں نے آپ کو مارنا ہے تو آپ تو اپنا دفاع کریں گی نا, اور جب جو میرے ارد گرد لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار تم عجیب آدمی ہو, تم لوگوں کو مارنے چل پڑے. تو لہٰذا وہ میرا ساتھ چھوڑتے ہیں. بیسیکلی یہ کور اپ ہے, اس کور اپ کرنے میں نادانی ہو رہی ہے. اس کو کور اپ دے, ظاہر ہے کوئی بھی کور جو ایک جھوٹ کے گرد بنایا جائے گا, یعنی اصل معاملہ اندر کچھ ہوگا, کچھ اور ہوگا, اور اس کے اوپر آپ لپیٹتے چلے جائیں گے پنیاں خوبصورت سی سونے کی چاندی کی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ الٹیمیٹلی کہیں پکڑے جا رہے ہیں, آپ کے موقف میں تضاد پیدا ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ فرسٹریشن ہے. ادروائز ان مائی انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے جو نیو کونس ہیں وہ بالکل اپنی نظروں سے ایران کا ٹارگٹ اوجھل نہیں ہونے دے رہے. حبیب صاحب, جس طرح ماکیاویلی نے کہا کہ ڈو ایول بٹ پریٹینڈ ٹو بی گڈ, ٹھیک ہے, تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مورل کور لینے کی کوشش کر رہے ہیں, پر کیا دنیا اتنی معصوم ہے, اتنی بیوقوف ہے؟ دنیا اتنی معصوم نہیں ہے, دنیا کے مفادات ہیں. دیکھیے یہ جس طرح یہ دنیا اور طریقے سے چلتی ہے, اس میں یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں نا, اس میں کبھی مذہب کا ایلیمنٹ اوپر لایا جاتا ہے, اس میں کبھی فائنینس, جس میں اکانومی امپورٹنٹ ہے, اس میں کبھی یہ ہو جاتا ہے, کبھی اس میں وہ ہو جاتا ہے. تو بین الاقوامی تعلقات میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, نہ مذہب حتمی ہوتا ہے, نہ سیاست حتمی ہوتی ہے, نہ دشمنیاں حتمی ہوتی ہیں, نہ اس میں مفادات ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں, کیا امریکہ کے مفادات نہیں ہیں کہ ایران تباہ ہو جائے؟ کیا اسرائیل کے مفادات ایسے نہیں ہیں؟ کیا برطانیہ کے اور یورپ کے نہیں ہیں کہ ایران ایسی جگہ پر رہے جہاں بڑا نہ بن سکے, یا ایران اس سسٹم کا حصہ بنے اور اسی طرح متحدی کی زندگی گزارے؟ کیا خلیجی ممالک کا یہ مفاد نہیں ہے کہ ایران کمزور ہو جائے؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ جناب اس میں کچھ ایسا ہے اور کچھ ویسا, تو یہ مفادات تو بالکل ہیں اور واضح مفادات ہیں. تو اس میں جو دوسرے لوگ ہیں, یہ جو موریلٹی کا کوشچن اٹھا رہے ہیں, وہ ہم جیسے سائیڈ پہ لوگ بیٹھے اٹھا رہے ہیں, وہ موریلٹی کا کوشچن اٹھا رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, نیٹو ممالک اور یورپین باقی ادر کنٹریز جو ہیں وہ تو بالکل انہوں نے اسٹیپ آؤٹ کر لیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. بے شک, حالانکہ کل بھی ٹرمپ کی جو میڈیا ٹاک تھی اس میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تو اربوں ڈالر خرچ کیے نیٹو پہ, لیکن جب ہمیں ضرورت ہوئی تو انہوں نے ہمارے وہ کام نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں, یروشلم پوسٹ ہے جس طرح, اور رائٹرز ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, یہ بھی رپورٹس دے رہے ہیں کہ خلیجی ریاستیں پریس کر رہی ہیں یو ایس اے کو کہ اب ایران کا جو معاملہ ہے اس کو فلی نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ یہ کل کو ہماری راہداریوں پہ اس طرح اٹیک نہ کر سکے. ظاہر ہے ان کی اکانومیز تو بالکل ایٹ سٹیک آ گئی ہیں نا, ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے نیچرلی. اب دیکھیں یہاں پر جو معاملہ ہے نا کہ یہ نیٹو نہیں آ رہا, یہ سب کچھ نہیں آ رہا, ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا. وہ ہے ایک فلاسافیکل اینڈ تھیوریٹیکل ایشو, بلکہ آپ یہ اسے یو کین سے این آئیڈیولوجیکل ایشو. یہ پرانے وقتوں میں, ایون افغان وار میں, یہ بہت سہولت سے اپنی ملکوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ آپ آئیں جی, یہ آئیڈیالوجی ہمارے خلاف ہے, یہ سوشلزم ہے, یہ کمیونزم ہے, یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے, یہ تو خدا کے دشمن ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, آئیڈیالوجیکلی انہیں بلڈ کیا جاتا تھا. لوگوں میں فیئر انسٹل کرتے تھے. پھر اس کے بعد کیا پھر اس کے بعد ہوتا تھا وطن کے نام, ملکوں کے نام پہ, یہ آپ کے ملک کی جنگ ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو یہ ملکوں کے نام پر ہو رہا تھا. اب سچویشن ایکچولی بدل گئی ہے. اب جو نئی نسل ہے, جو نئی جنریشن ہے فوج کی, جو خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی, اس کو نہ آپ آئیڈیالوجیکلی تیار کر پا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, نہ آپ اس کو پیٹریوٹزم کے نام پر تیار کر پا رہے ہیں, نہ آپ اس کو اپنے وطن کے نام پر تیار کر رہے ہیں. کوئی چیز ایموشنلی بلیک میل نہیں کر پا رہے. اچھا, آپ اس کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کر رہے. ہاں, آپ اسے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ملک ہے یہ تمہارے خلاف ہے, یا یہ ملک تمہارا دشمن ہے اور اس نے یہ کیا ہے. اب ایسی چیز تو ایران نے کی نہیں. تو اس وجہ سے یورپ کی سبھی جتنی بھی یورپی اقوام ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس لڑائی سے گریز کر رہی ہیں. اور جتنی بھی آپ اب تک ذرا دیکھیں کہ جتنی بھی جو انہوں نے اکوپمنٹ بھیجی ہے اس وار کے لیے, جتنے بھی لوگ بھیجے, ان سب کو دفاعی پوزیشن پہ رکھا ہے, ان کو اٹیک کے لیے نہیں رکھا. اچھا, یہی معاملہ خود امریکہ کے اندر ہے.
امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی فوج اگر ہم, کیونکہ ایران کے لیے تو بہت بڑی فوج چاہیے ہوگی, اگر اس فوج کو ہم انٹر کرتے ہیں ایران میں, تو یہ افغانستان تو نہیں ہے, یہ تو ایران ہے. یہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر آپ نے کور کیسے کرنا ہے؟ تو اس پہ تو آپ کو کئی لاکھ فوج چاہیے ہوگی. تو اگر آپ اتنی بڑی فوج لے کے آتے ہیں, اتنی بڑی سپلائی لائنز آپ کو بنانی پڑیں گی, تو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جو وہ لوگ ہیں, فوجی جو ہیں, وہ شاید تیار نہیں ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اب آپ اس سے ملا کے دیکھیں عروہ, ریسنٹلی ایک اینتھروپک نامی کمپنی سے پرابلم ہوا, جو وزارت دفاع ہے امریکہ کی. کیا تھا پرابلم یہ تھا کہ 100% انڈیپینڈنٹ سیلف ریلائنٹ مشینی فوجی, اور اینتھروپک نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم نہیں کر سکتے, کلاؤڈ کے لیے منع کر دیا اینتھروپک جی, انہوں نے منع کر دیا. اچھا اب دوسری کمپنیاں آ رہی, وہ کیا وجہ ہے کہ فوجی جو ہیومن فوجی ہے اس کو گولی چلانے کے لیے ایک ریزن چاہیے. وہ تو مناب اسکول کے جو قصہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی کوئی ہیومن ایکشن نہیں ہے, بیسیکلی وہ اے آئی کی طرف سے لیا ہوا ایک ایکشن ہے جس کی وجہ سے. بالکل. تو اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ فوج, یہ جو جنگ ہے, یہ انسان کے اوپر بڑی بوجھ ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب کسی نے کچھ کیا نہ ہو, آپ اس کو بے قصور کو ماریں. پھر اس میں کولیٹرل ڈیمیج کو تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کولیٹرل ڈیمیج دیکھیے, اب تو کولیٹرل ڈیمیج کا کوشچن ہی نہیں ہے, یہ تو سیدھا ڈیمیج ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حربی جگہ پہ, کسی فوجی جگہ پہ, کسی کو ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اب تو اٹیک ایوری ویئر ہو رہے ہیں. آپ اس جنگ میں آپ دیکھیے کہ دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے بھائی. بندرگاہوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں, پلوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں, پینے کے پانی پہ اٹیک ہو رہے ہیں, سفارت خانے نشانہ بن رہے ہیں, بچوں کا اسکول نشانہ بن چکا ہے. یوں ہی اٹیک ہو رہے ہیں, جہاں پہ شک ہے وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں. جس طرح لوگوں کو چن کے اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سب بنیادی طور پہ ہو تو رہا ہے, ابھی تک دور سے تو ہو رہا ہے, جان بوجھ کے ایک انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. اور جس طرح حبیب صاحب آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نیریٹو سیل کرنا ہوتا ہے, وہ ایک انسٹل کرنا چاہ رہے ہیں فیئر کہ آپ پہ اٹیک ہو جائے گا. بار بار اگر ہم ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, ابھی بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم لاسٹ ٹائم وہ جو اٹیک تھا وہ فدور وغیرہ پہ, اگر ہم وہ نہ کرتے تو ایران آج ایک ایٹمی طاقت ہوتا, اور ابھی بھی ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پہ حملہ کر دیتا. پیپل آر ناٹ بائنگ دس دو, پر بہرحال. اچھا حبیب صاحب, اب ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہے چائنا سے کہ وہ جو ایک سمٹ میٹنگ ہونی تھی اس کو 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا جائے. وہ کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں وزٹ کرنا, پر فی الحال ایشوز ہیں. اس سے پہلے تو چین نے کہا تھا نا کہ آپ پہلے اس معاملے کو نمٹا کے. آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں یہ چین جی بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین نے چونکہ پہلے انڈیا دے دیا تھا کہ آپ اس کو نمٹا کے ہیں, تو انہیں تو سمٹتی ہوئی جنگ یہ نظر نہیں آ رہی. تو جنگ اگر نمٹائیں گے تو کیسے نمٹائیں گے, یہ سمٹے گا سارا سلسلہ تو کیسے سمٹے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ خود اب حل کر لیا جائے. جو اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں نا, وہ جو بار بار شکوہ کر رہے ہیں, آپ بھی نہیں آئے, تم بھی نہیں آئے, تم بھی نہیں آئے, تم بھی نہیں آئے, میں نے تمہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, یہ سارے شکوے کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک بلڈ اپ ہے تاکہ امریکہ آبنہ ہرمز پر مکمل اینڈ سول کنٹرول حاصل کر لے. جب وہ سول کنٹرول حاصل کر لے گا تو اس کے بعد وہ چائنا سے ڈیل کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک یہ معاملہ اس لیے, ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ میں 28 فروری کو چھیڑ رہا ہوں, میں نے اپریل میں جانا ہے, تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا. دراصل یہ ایک سول کنٹرول حاصل کرنا ہے. جب تک وہ مکمل کنٹرول آبنہ ہرمز کا ان کے پاس نہیں آئے گا, بیکاز دس از دی اونلی پلیس نا جہاں پہ انہیں چیلنج ہے تیل کے اوپر, تیل کی ٹریڈ کے اوپر. یہ واحد جگہ نا جہاں جو چیلنج ہے. تو آپ بار بار کیا کریں, آبنہ ہرمز کو کھولیں, آبنہ ہرمز کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اچھا, آبنہ ہرمز کے لیے اکٹھا ہونا مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ آبنہ ہرمز جب ایک دفعہ ان کے کنٹرول میں آ گئی تو اس کا مطلب امریکہ کے کنٹرول میں آ گئی. باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آبنہ ہرمز بھی اگر ان کے کنٹرول میں دینی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو پوری دنیا کو کچھ کرنا چاہیے جی. تو لہٰذا آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا ایک بات ہے, اس کو امریکہ کے کنٹرول میں دینا دوسری بات. تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ آبنہ ہرمز کو مکمل کنٹرول کریں, جس طرح وہ اپنے لوگوں کو سیل کر رہے ہیں امریکہ میں کہ میں نے جناب وینزویلا کا آئل اب اپنے قبضے میں لے لیا ہے. دس از واٹ ہی از سیلنگ نا.
تو اب وہ آبنہ ہرمز کو کھول کے ایکچولی وہ چاہتے ہیں, یہ پرائز ہے ان کا, یہ ان کا وکٹری پرائز ہوگا جس کو کہیں گے کہ آبنہ ہرمز پہ بس اب ہم آ گئے ہیں اور ہم نے تمام لوگوں کو سیٹل کر دیا ہے, تو اب آبنہ ہرمز کھلی ہے, لیکن کھلی نہیں ہوگی, دراصل وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہوگی. تو حبیب صاحب پھر تو دنیا کے لیے زیادہ فکر کی بات ہونی چاہیے. وہ زیادہ یہ ہمارے لیے تو ہم اسپیشلی رشیا اور چائنا کے لیے, دیکھیے ہم ایگزیکٹلی باقیوں کے لیے تو کیا فکر کی بات ہونی ہے, اہم بات تو رشیا اور چائنا ہے کہ رشیا اور چائنا, رشیا شاید اس طرح متاثر نہیں ہوگا, لیکن چائنا کو جانے والا پیٹرول یہاں سے جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ تو ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا. بیسکلی یو ایس کی اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کی ایک آخری اور ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. بہرحال حبیب صاحب, کل رات کو افغانستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, منشیات کے حوالے سے جو پیشنٹس تھے وہ وہاں پہ علاج پذیر تھے اور ان کے اوپر اٹیک ہوا. اور اس میں یہ ہوا کہ مطلب پاکستان کے مطلب جو BBC اردو ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, لیکن جو رائٹرز ہے جس نے رپورٹ پبلش کی ہے طالبان کے ترجمان کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پہ, انہوں نے یہ کہا کہ 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں, 250 افراد زخمی ہیں, اور یعنی اتنا میسو اٹیک تھا. اور ساتھ ہی وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں پاکستان نے یہ اٹیک کیا. تو پاکستان نے تردید تو کر دی ہے, لیکن اب اس کے پیچھے کیا مطلب, اس کی کیا کہانی؟ دیکھیے ہمیشہ ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے, ہر جنگ میں جس پر اٹیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیے سویلینز پر اٹیک ہوا, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پہ تو ہسپتال تھا, یہاں پہ تو اسکول تھا, یہاں پہ تو کچھ تھا. بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے, جیسے میناب میں اسکول کا ثبوت مل گیا کہ اسکول پہ اٹیک ہوا ہے. تو اٹیک کرنے والا ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ جناب وہ یہ اٹیکر کا, ایگریسر کا نیریٹو ہے نا, او ہو کولیٹرل ڈیمیج ہے, او ہو نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ اصل بات تو یہ اسکول نہیں تھا, یہ کالج نہیں تھا, ہسپتال نہیں تھا, یہ تو کیمپ تھا. یہ ہمیشہ کی ہوتی ہے. لیکن اس میں پاکستان, چونکہ پاکستان کا پڑوسی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑے گہرے تعلقات بھی رہے, تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی طاق کے کسی اسکول پر یا کسی ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا ہوگا. لیکن پاکستان نے تردید کر دی, پاکستان نے تردید بھی کر دی. تو انہوں نے تو کہا کہ ہم نے کیمپ پہ حملہ کیا. لیکن اس لڑائی میں اب سوال اس سے بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے یا نہیں ہے, کیا پولیٹیکلی ہم کام کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ پولیٹیکل آبجیکٹو کسی بھی جنگ کا وہ بہت ضروری ہے کہ جسے حاصل کرنا ہوتا ہے. اب وہ پولیٹیکل آبجیکٹو اگر تو وہاں پر جنگیں, اگر تو وہاں پر جتنے دہشت گردوں کے کیمپس تھے اگر وہ تباہ ہو چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب کارروائی کو پھر اگر مقاصد کا حصول ہو چکا ہے تو پھر اب اس کے اینڈ کی طرف چلیں, تو پھر اور اس کے بعد اب پھر سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے چین نے بھی کہا ہے, لیکن اس طرف سے کہا جا رہا ہے, بعض خبریں اس طرح کی ہیں کہ پاکستان نے چین سے کہا ہے کہ پہلے ہمیں یہ کام کر لینے دیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. بعض تو بالکل آگے جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان نے انکار کر دیا. لیکن ظاہر ہے اس طرح کی سفارتکاری سے انکار تو کبھی نہیں کیا جاتا. آئی ڈاؤٹ کہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور طریقہ آگے, لیکن اس دوران اپنی کارروائیاں جاری رکھی جاتی ہیں. اب ان کارروائیوں کے شاید رکنے کا وقت آیا جاتا ہے اور آ جانا چاہیے. جنگ تو کسی صورت بھی اچھی نہیں, تو ایسی جنگ جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں, کیا ہمارے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل ہو چکے ہیں, نہیں تو وہ کون سے رہتے ہیں, وہ کون سی اچیومنٹس ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں کلیئر, یعنی وہ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. ادروائز جنگ دیکھیے جس طرح جنگ ہے نا, ایک بالکل اگلی ٹرن لے لیتی ہے. ایران اور امریکہ کا کوئی میچ نہیں ہے, لیکن ہر جگہ طاقتور کی یہی اسٹریٹجی ہے حبیب صاحب. جو طاقتور ہے وہ کہتا ہے کہ میں حملہ کروں, نیوٹرلائز کروں, اس کے بعد میں بات چیت کروں. تو دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے, ایران کے پاس طاقت کوئی حتمی نہیں تھی, کوئی میچ نہیں ہے, لیکن ایران اچانک ایک ایسا حریف بن کے سامنے آیا جس سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے. ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں, تو لہٰذا جنگ جو ہے اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. بالکل وہی بات ہر بار کی طرح کہ آخرکار مذاکرات ہی حل ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.